أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. عزیزان گرامی، جب ہم اس کائنات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہر شے ایک خاص ذمہ داری کو نبھانے میں مصروف ہے. سب سے چھوٹا جز، سب سے چھوٹی چیز بھی اسے اگر آپ دیکھیں جسے ایٹم کہتے ہیں، سب سے چھوٹی چیز ایٹم مانی جاتی ہے. ایٹم کے بھی سینے کو اگر چیر کو دیکھیں تو وہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ الیکٹرون کی ذمہ داری ہے پروٹون کے ارد گرد گھومتے رہنا. ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے جسے وہ پوری ایمانداری سے انجام دے رہا ہے. زمین اتنی تمام وسعتوں کے باوجود، اتنی بڑی زمین اپنی ایک ذمہ داری نبھانے میں مصروف ہے. سائنسدانوں نے اب تک 160 قسم کی ذمہ داری زمین کی جو ہے کشف کی ہے. 160 قسم کی ذمہ داریاں زمین نبھا رہی ہے. سورج اتنی عظمت کا مالک، اس کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں جسے وہ پورا کر رہا ہے. زمین اس عظمت کے ساتھ سورج کا چکر لگا رہی ہے. سورج بھی 2 قسم کا اقدام انجام دیتا ہے، ایک خود اپنے ہی محور کے اوپر گردش کر رہا ہے اور ایک نامعلوم مقصد کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے. وہ مقصد ابھی تک صرف اللہ ہی کے علم میں ہے. کہاں جا رہا ہے سورج؟ کہتے ہیں نا کہ ہر سیکنڈ میں 12 میل کی رفتار سے سورج آگے بڑھ رہا ہے. اور اللہ نے یہ کائنات، کتنی عظیم کائنات پیدا کی ہے. کس فضائے بسیط میں سورج 12 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے چلا جا رہا ہے، اور یہ کائنات چھوٹی نہیں پڑی اس کے لیے. ہزارہ سال سے، یہ سفر ایک دو دن کا تو نہیں نا ہے، ہزاروں برس، ہزارہ لاکھوں برس پہلے سے ہر سیکنڈ پر 12 میل کی رفتار سے کہیں جا رہا ہے. یہ کہ وہ مقصد خدا ہی جانتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے یہ. اور اتنی وسیع کائنات ہے یہ کہ
لاکھوں برس کے سفر کے باوجود بھی ابھی سورج اس نقطے پر نہیں پہنچ سکا جہاں کہا جائے کہ اب سفر یہاں ختم، آگے راستہ بند۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج ایک مقصد کی طرف جا رہا ہے، چل رہا ہے، اور ایک خاص رفتار، یہ رفتار کس نے معین کی؟ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ عزیز و علیم خدا کا مقدر کیا اور معین کیا ہوا راستہ ہے۔ جب ہم کائنات کی ہر شے کو دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے جسے وہ بڑی پابندی کے ساتھ نبھا رہے ہیں، تو یہی چیز کافی ہوتی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی ہے جو اس ذمہ داری کو دینے والا بھی انہیں ہے، کوئی ہستی ہے جس نے انہیں پیدا بھی کیا ہے اور یہ ذمہ داری اس ہستی نے انہیں عطا کر دی ہے۔ عزیزو، جب کائنات کی ہر شے ذمہ دار ہے، ہر شے اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے، حتیٰ فرشتے، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، اور کبھی بھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے سرتابی نہیں کرتے، کبھی بھی وہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت۔ وہ یہ کہتے نظر آتے کہ میں بقدر انگشت بھی اپنی حد سے آگے بڑھ گیا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، بڑی سے بڑی مخلوق اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ پھر یہ انسان جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ انسان جس کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی پایا جاتا ہے سب کچھ اے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری کائنات اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے، وہ کائنات جسے اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان جو اتنا عظیم ہے، کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ ڈیوٹی فری پیدا کیا گیا ہے یہ انسان، اس کا کوئی فریضہ نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری معبود نے نہیں مقرر کی ہے۔ نہیں عزیزو، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو جتنا بڑا ہے، جو جتنا عظیم ہے، اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی۔ ہم جب انسان کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیتے ہیں، 3 قسم کی ذمہ داریاں انسان کی ہیں، 3 طرح کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے اس انسان کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک ذمہ داری ہے عبادی ذمہ داری، اس کے کچھ فرائض ہیں عبادتوں کے تعلق سے، یہ وہ فرائض ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان ہیں۔ نماز ایک ذمہ داری ہے، روزہ ایک ذمہ داری ہے، ایک ڈیوٹی ہے اس کی، لیکن انسان کے فرائض صرف عبادی ذمہ داریوں تک محدود نہیں ہیں۔ دوسری ذمہ داری اس کی ہے فردی ذمہ داری، یعنی انسان کے خود اپنے وجود کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں، کہ اگر انسان ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ بھوکا ہوتا ہے انسان، اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لیے کھانے کا انتظام کرے، پیاس لگتی ہے پانی کا انتظام کرے، اچھا ماحول اپنے لیے تلاش کرے تاکہ زہریلی ہوائیں اسے بیمار نہ ڈال دیں۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے دی ہے، یعنی یہ ہمارا حق نہیں ہے کھانا، ہم پر فرض ہے کھانا۔ پانی ہمارا حق نہیں ہے، فریضہ ہے ہمارا، فرض ہے ہمارے لیے۔ وہ ساری چیزیں جو ہمارے مادی وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، پروردگار نے ہم پر فرض کیا ہے، ڈیوٹی اور ذمہ داری ہماری مقرر کی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے اس مادی وجود کے سلسلے میں اگر اپنے فرائض کو انجام نہ دیا، یہ ہمارا مادی بدن سواری ہے معراج روح کے لیے،
یہ وہی براق ہے ہمارے لیے. ہر معراج کے لیے ایک براق کی ضرورت پڑتی ہے نا. اگر ہم روحانی کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، معنوی میدان میں اگر بڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں معنوی میدان میں ترقی کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے، ایک براق کی ضرورت ہے. ہمارا وہ براق یہ ہمارا جسم ہے. اس جسم کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں، اس کھانے کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک لذت کام و دہن، اور ایک نہیں. یہ بدن اللہ نے ہمیں بطور امانت عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنے روحانی سفر کو آسانی سے انجام دے سکیں. کیونکہ روح کسب کمالات کے لیے محتاج بدن ہے. بدن کے بغیر روح کمالات کو کسب نہیں کر سکتی. کسی گرے کو اٹھانا ہے تو ہاتھ چاہیے نا اس کے لیے. روح کی ایک فضیلت ہے حق بیانی، مگر زبان کے بغیر تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. روح کے لیے کمال ہے ولی خدا کے چہرے کی زیارت، یہ آنکھوں کے بغیر میسر نہیں ہے. تو اسی بدن کو، یہی جو ہمارا مادی بدن ہے، اس کی خدمت کو اگر مقصد صرف لذت کام و دہن ہے، حیدرآبادی بریانی کھانا ہے، دلی کی نہاری کھانا ہے، مثلا فلاں جگہ کی فلاں چیز، تو یہ ایک حیوانی عمل ہے. لیکن اگر ہم کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کی امانت کو باقی رکھنا ہے، تو یہی عبادت بن جاتا ہے. یہی عبادت بن جاتا ہے. اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے کنبے کے لیے اگر ہم رزق حاصل کرتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہیں، ان کی ضروریات کو اگر پورا کرتے ہیں، اگر اس عنوان سے اسے انجام دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرائض عائد کیے گئے، ڈیوٹی جو عائد کی، بھی عرض کروں گا اسے کہ ہماری کیا ڈیوٹی وہاں پر ہے، تو یہ عمل خود اپنی جگہ پر عبادت بن جاتا ہے. عزیزوں، تو ایک ذمہ داری ہماری اپنے تئیں ہے. اپنی صحت کے سلسلے میں، اپنی تعلیم کے سلسلے میں، جو بھی چیزیں ہیں، یہ ہماری یہ جو ہے فردی ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ہماری جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری. اب بتائیے، فردی ذمہ داریاں دو حصوں میں بٹی ہیں، ایک جسم کے سلسلے میں، ایک روح کے سلسلے میں. جسم کے بقا اور ارتقاء کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داریاں روح کی بقا اور ارتقاء کے لیے ہیں. اگر جسم کے سلسلے کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں گے تو جسم مر جائے گا، اور اگر روح کی سلسلے کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں گے تو روح مر جائے گی. اور جب روح مر جاتی ہے تو انسان شمر بنتا ہے. جب روح مر جاتی ہے تو انسان عمر سات بنتا ہے، ہرملہ بنتا ہے. انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ قرآن کے لفظوں میں اس سے زیادہ خطرناک کوئی موجود ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے اِنَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. عزیزو، دنیا میں آپ کسی چیز کو کتنا ہی خطرناک تصور کر لیں، ایڈز کے جراثیم کو بہت خطرناک مانا جاتا تھا. ابھی پچھلے برس یہ جو ہے افریقہ میں ایبولا نام کا ایک جراثیم پھیلا تھا، اس وائرس کو بہت خطرناک مانا جاتا تھا نا، اس کے قریب بھی کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. جتنا خطرناک ایڈز کا یہ جو ہے جراثیم ہے، جتنا خطرناک ایبولا کا جراثیم ہے، اس سے زیادہ خطرناک وہ انسان ہے جس نے اپنی روح کو مردہ بنا دیا. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. بدترین زمین پر حرکت کرنے والا وہ شخص ہے، وہ گونگے بہرے ہیں جنہوں نے اپنی عقل پر تالا لگا دیا ہے. تو کچھ ذمہ داریاں ہماری فردی ذمہ داریوں کا کچھ کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، کچھ کا تعلق ہماری روح سے ہے. تیسری ذمہ داری جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، عرض کیا کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے.
انسان کو اللہ نے مخدوم خلائق بنایا ہے، مخدوم کائنات ہے، ساری کائنات خادم ہے انسان کی، انسان مخدوم ہے۔ جتنی عظمت اتنی ہی ذمہ داریاں۔ تیسری ذمہ داری ہماری جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے خاندان کے سلسلے میں، ہماری فیملی کے سلسلے میں، ہمارے کنبے کے سلسلے میں، یعنی عائلی ذمہ داریاں جو پروردگار نے ہمارے لیے مقرر کیا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، صرف مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب فیملی کا تصور آتا ہے تو فیملی کے دو حصے ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو ہماری عام سماج کے تئیں ذمہ داری ہے، جو ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، عام لوگ ہیں۔ عزیزو، یہ اجتماعی ذمہ داری جو ہے، خصوصاً عائلی ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق کنبے سے ہے، خاندان سے ہے، فیملی سے ہے، یہ بہت اہم ہیں، بے حد اہم یہ ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اگر کنبے میں، خاندان میں، فیملی کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نے ایمانداری سے نبھا دیا تو یہ گھر جنت بن جائے گا، اور اگر ان ذمہ داریوں کو نہ نبھایا، ان فرائض کو ادا نہ کیا تو یہ گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اچھی نسل جنت میں پروان چڑھتی ہے، جہنم میں نہیں۔ اگر سالم نسل معاشرے کے حوالے کرنا ہے، سماج کے حوالے کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ گھر کو جنت بنائیں، جہنم نہ بنائیں۔ یہ اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں، کہ جب اجتماعی ذمہ داریوں میں کوتاہی کے سلسلے میں پیغمبر کی زبانی اصحاب پیغمبر نے وہ حدیثیں سنی، وہ آیتیں سنی جن میں ان عذاب کا تذکرہ کیا گیا تھا جو ان ذمہ داریوں سے سرپیچی کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، گناہوں کے عذاب کے سلسلے میں، تو اصحاب پیغمبر میں سے کچھ نے یہ طے کر لیا کہ ہم سماج میں رہیں گے ہی نہیں، معاشرے میں ہم رہیں گے ہی نہیں۔ گناہ غیبت ہے سماجی، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے، دیکھیے انسان فطرتاً یہ جو ہے معاشرت طلب ہے، انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے انسان کو کچھ اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہے۔ ایک انسان چاہے اکیلے تنہا اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر دے، یہ ممکن نہیں۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم لا تحوجنی الی احد من خلقک، اے پروردگار تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ امام معصوم وہاں موجود ہیں، کہتے ہیں تو اپنی موت کی دعا کر رہا ہے بھائی۔ جب تک زندگی ہے ہمیں دوسروں کی احتیاج ہے، دوسروں کے بغیر، دوسروں کے تعاون کے بغیر اپنی زندگی کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے۔ اگر روٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے، کھانا کھانا ہے نا، روٹی چاہیے۔ تنے تنہا کوئی انسان اگر چاہے کہ اپنی روٹی کا انتظام خود کر لے، کر سکتا ہے، خود ہی جائے گیہوں بوئے، خود ہی گیہوں کاٹے، خود ہی گیہوں کو آٹے میں تبدیل کرے، خود ہی روٹی بنائے۔ سارا کام ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اپنے کپڑے کے لیے دھاگا خود تیار کریں، دھاگے سے کپڑا بنیں، کپڑا بننے کے بعد کپڑا سلے، اب خود ہی گھر بنائیں۔ سارا کام انسان خود اگر کرنا چاہے اکیلے نہیں کر سکتا۔ وہ دعا کر رہا تھا، اللہم لا تحوجنی الی احد من خلقک، خدایا تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ امام نے کہا یہ دعا غلط ہے، دعا یوں کرو، اللہم لا تحوجنی الی شرار من خلقک، اللہ بروں کا محتاج نہ بنانا ہمیں۔ محتاجی تو ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اکیلے سارا کام نہیں کر سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملنے کو تیار ہے، دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تنہا چاہے پیغمبر کے بعد اصحاب نے جب یہ عذاب کی چیزیں سنی کہ غیبت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو یہ ہوگا، تہمت لگاؤ گے تو یہ ہوگا، کاروبار میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، ظلم کرو گے تو یہ عذاب ہے، بال بچوں سے اگر رابطہ اچھا نہ رکھا تو یہ عذاب ہے، بیوی کو ستایا تو یہ عذاب ہے، بیوی پہ ظلم کر،
یہ کہنے لگے بھائی ہم سے اتنا اب ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، واقعاً عذاب برداشت کرنے کی انسان میں طاقت نہیں ہے۔ مولا کائنات کی دعائے کومیل کو اگر اٹھا کر کے دیکھیے، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ ہر شب جمعہ کو بھی پڑھیں گے، وہاں مولا کہتے ہیں نا کہ خدایا اس بدن میں آتش جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ نازک نازک ہڈیاں، یہ نرم کھال کہاں اسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو ان کا ٹھیک ایسا کرتے ہیں، ہم معاشرے میں رہیں گے ہی نہیں، نہ بال بچوں کے ساتھ گھر میں رہیں گے، نہ بیوی کو ڈانٹیں گے، نہ بیوی کو گھڑکیں گے، نہ بیوی کے ساتھ رہیں گے، نہ ظلم و زیادتی کا موقع آئے گا، نہ سماج میں کسی سے بات کریں گے، نہ غیبت ہوگی، نہ کاروبار کریں گے، نہ کاروبار میں دھوکے کا گناہ ہوگا۔ سماج چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سماج کو چھوڑ جنگل میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم کو خبر ملی، حضور اکرم کو جو خبر ملی، خبر ملتے ہی اتنا غصہ آیا پیغمبر کو، اتنی ناگوار گزری یہ بات کہ پیغمبر فوراً کھڑے ہو گئے اور فوراً روانہ ہوئے مسجد میں جا کر کے اس فکر کے خلاف خطبہ دینے کے لیے۔ اتنا پیغمبر ناراض ہیں، شدت ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ یہ ابا ہے نا، یہ کبھی کبھی ابا جو ہے نیچے گر جاتی ہے، جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ابا کو ٹھیک کر لیتے، تب اس کے بعد آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ پیغمبر اتنا ناراض ہیں، ناراضگی کا عالم یہ ہے پیغمبر کی کہ پیغمبر کی ابا گری ہوئی تھی، پیغمبر نے ابا ٹھیک بھی نہیں کیا، پیغمبر جا رہے تھے اور ابا زمین پر خط دیتی جا رہی تھی۔ اصحاب کو اکٹھا کیا اور تقریر کیا پیغمبر نے، میں کیا سن رہا ہوں؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہنر یہ نہیں ہے کہ بات ہی نہیں نہ بات کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے، ہنر یہ نہیں ہے کہ بزنس نہ کریں گے نہ دھوکہ دیں گے، ہنر یہ ہے بولو اور سچ بولو، ہنر یہ ہے کہ کاروبار کرو، بزنس کرو، مگر دھوکہ مت دو کسی کو ٹوپی نہ پہناؤ۔ ہنر یہ ہے کہ بال بچے بھی ہوں گے، بیوی بھی ہوگی، کنبہ بھی ہے، فیملی بھی ہے، مگر کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ میں جو تمہارا نبی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، بیویاں بھی میری ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں ہر روز روزہ بھی نہیں رکھتا، ایک دن روزہ رکھتا ہوں، ایک دن افطار کرتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ ہماری سیرت، ہماری سنت سماج سے روٹ کر کے، معاشرے کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جانا نہیں ہے۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سیرت اور سنت سے روگردانی اختیار کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رہبانیت نہیں ہے، یہ عائلی ذمہ داری، اگر اس ذمہ داری کو جو فیملی کے سلسلے میں ہے، جو کنبے کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہے، اگر اسے بحسن و خوبی انجام دے دیا گیا، وہ گھر اللہ کی نگاہ میں بلند مرتبہ گھر ہوتا ہے۔ کچھ گھر ہیں نا جو اللہ کی نگاہ میں بلند ہیں، ان کا درجہ عظیم ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ بیوت اذن اللہ ان ترفع ذکرها، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے کہ اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یسبح لہ بالغدو والآصال، اس گھر میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ،
اس گھر میں ایسے افراد رہتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن بزنس، کاروبار، تجارت انہیں اللہ کی یاد سے روک نہیں پاتی ہے، نہ اللہ کے ذکر سے روک پاتی ہے، نہ نماز کو قائم کرنے سے روک پاتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے روک پاتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس طرح سے بزنس کرتے، اس طرح سے کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد بھی ہے، نماز کو قائم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا بھی کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے، نگاہیں بھی پلٹ جائیں گی۔ ایسے افراد جس گھر میں رہتے ہوں، وہ گھر اللہ کی نگاہ میں اس قابل ہے کہ اسے عظمت سے یاد کیا جائے، اسے بلندی اور رفعت عطا کی جائے۔ قرآن مجید آئلی ذمہ داریوں کے سلسلے میں ان لفظوں میں مومنوں کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ آئلی ذمہ داری کیا ہے؟ فیملی کے سلسلے میں کیا ڈیوٹی ہے؟ عام طور سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فیملی کے سلسلے میں ذمہ داری ہماری اتنی ہے کہ ان کا پیٹ بھر دیں، اچھا کھانا کھلا دیں، اچھا کپڑا دے دیں، اچھا بستر دے دیں، اچھا گھر دے دیں، تفریح کرانے کے لیے انہیں لے جائیں، اچھی گاڑی انہیں فراہم کر دیں، اچھے کالج میں ان کو ایڈمیشن دلا دیں، موٹی موٹی فیسیں ان کی ادا کر دیں۔ اس سے اچھا باپ اور کون ہوگا؟ اس سے اچھا گارجین اور کون ہوگا؟ اس سے اچھا سرپرست اور کون ہوگا؟ قرآن مجید کے لفظوں میں یہ ذمہ داریاں تو ہیں، مگر یہ ذمہ داریاں معمولی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو قابل ذکر بھی نہیں، یہ تو ہر انسان کر ہی دیتا ہے، کہنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ کون باپ ایسا ہے جو بیٹے کو کھانا نہیں کھلائے گا؟ یہ ہیں فرائض، یہ ذمہ داریاں، مگر یہ معمولی ذمہ داریاں ہیں۔ اصل ذمہ داری جو قرآن بیان کرتا ہے کنبے کے سلسلے میں، فیملی کے سلسلے میں، جو انسان کی اصلی ذمہ داری ہے، قرآن کا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، تمہاری ذمہ داری، تمہاری فردی ذمہ داری بھی ہے، تمہاری عائلی ذمہ داری بھی ہے، خود کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ سب سے بڑی ذمہ داری ایک مومن کی اپنی فیملی کے سلسلے میں انہیں آتش جہنم سے بچانا ہے۔ اچھا کھانا کھلا دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھا مکان دے دیا، اچھی گاڑی دلا دی، اچھے سے اچھے کالج میں انہیں بھیج دیا، اپنے خیال میں ان کا کیریئر بنا دیا، اپنے سنوار دیا، لیکن اس کا انتظام نہ کیا جو انہیں آتش جہنم سے بچا سکتا تھا، نہ انہیں نماز کی تعلیم دی، نہ انہیں روزے کی تعلیم دی، نہ انہیں گناہوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ کھانا تو کھلا دیا، سوئمنگ پول میں تیراکی کے لیے لے کے تو چلے گئے، مگر گناہ آلود ماحول میں کیسے تیر کے اپنے کو ساحل نجات تک پہنچا دے، یہ تیراکی نہیں سکھایا۔ قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے کنبے کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں کہ صاحب میں تو نماز پڑھتا ہوں، اولاد پڑھے نہ پڑھے مجھ سے کیا مطلب۔ ماں کہتے کہ جی میں تو پردہ کرتی ہوں، میری لڑکی نہیں کرتی تو نہ کرے، میں کیا کروں؟ نہیں، کرنا ہے آپ کو، ذمہ دار ہیں آپ۔ کل قیامت میں جہاں بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تم غلط راستے پر کیوں گئی، وہیں شوہر سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ جہاں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں ترک کر دی، تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، وہی بیوی سے پوچھا جائے گا تمہاری بھی ذمہ داری تھی اپنے شوہر کو گناہ سے بچانا، تم نے کیا قدم اٹھایا تھا اپنے شوہر کو گناہ سے بچانے کے لیے؟ بچایا تھا یا ڈھکیل دیا تھا گناہ کی طرف؟ اور اتنی خواہشیں، اتنی ڈیمانڈ، اتنے تقاضے کہ بیچارہ مجبور ہو گیا گناہ کرنے کے لیے۔ اچھا خاصا سیدھا سادہ آدمی تھا، کبھی رشوت نہیں لیتا تھا، مگر کیا کرے وہ تقاضے، اور تقاضے تانوں کے ہمراہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسے مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد عورت جہاں جہاں آمنو ہے وہاں پر وہ جو ہیں خواتین بھی آمنا بھی ہے،
صیغہ اگرچہ یہ جو ہے مذکر کا استعمال ہوا ہے، مگر یہاں پر مراد مومن و مومنات دونوں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومن خواتین، اے مومن حضرات، مردوں اور عورتوں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اپنے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے کنبے کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ۔ کون سا جہنم؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جہنم جہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے نگہبانی کے لیے اللہ نے بڑے سخت مزاج، درست مزاج فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسی ذمہ داری ہے مزاج بھی تو ویسے ہی ہوگا نا۔ جنت کے فرشتوں کا مزاج اور ہوگا، جہنم کے فرشتوں کا مزاج اور ہوگا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ لہذا خواہش تمنا کر کے کہیں کچھ دے دلا کر کے فرشتوں سے جہنم سے نکل بھاگنے کے بھی امید مت رکھنا۔ یہ نگہبان دنیا کے جیل کے جو ہے نگہبانوں جیسے نہیں ہے کہ جہاں سے بھاگ نکلنے کی 1% سے ہی امید ہو، وہاں 1% بھی امید نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ڈیوٹی، آئلی ڈیوٹی فیملی کے سلسلے میں جو ذمہ داری مومنوں کی اور مومنات کی اللہ نے مقرر کی ہے، وہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ایک دوسرے کو آتش جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو گناہ سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، یہ کوشش کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنے خاندان کو سنوارنا چاہتے ہیں، کنبے کو بنانا، یہ جو ہے نکھارنا چاہتے ہیں، فیملی کو ایک آئیڈیل فیملی اگر بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیے کوئی کام یہ کرنا چاہیں تو بیچ سے نہیں شروع کیا جاتا، شروع سے، ابتدا سے۔ فیملی کی فاؤنڈیشن کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ کنبے کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے؟ مادیات پر یا یہ جو ہے معنویات پر؟ قرآن مجید کہتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار بہ فی نار جہنم۔ کنبے کی بنیاد دو چیزوں پہ رکھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کنبے کی بنیاد مادیات پہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کنبے کی بنیاد تقوی الہی پہ رکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی پہ رکھتے ہیں۔ خاندان کا، ان کا ہر عمل، فیملی میں ہر عمل جو انجام دیتے، بعض وہ ہیں جن کو صرف زرق و برق دنیا سے مطلب ہے۔ شادی کرنے جا رہے ہیں، شوہر کا انتخاب، زوجہ کا انتخاب، کچھ کے ہاں شوہر کا انتخاب جو ہے وہ سے یہ دیکھنا ہے کہ صاحب تنخواہ کتنی ملتی ہے، انہیں آمدنی کتنی ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، بنگلہ ہے کہ نہیں ہے، عہدہ کون سا ہے، سماج میں ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، خدا کے راستے پر چلنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے یا خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے ہمیں۔ جس وقت مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی ہے، جب حضور اکرم شادی کے دوسرے دن بیٹی کے گھر گئے ہیں، حضور اکرم نے داماد سے وہ سوال کیا ہے جو عام طور سے سسر داماد سے نہیں کرتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ سوال وہ سوال ہے جو عام طور سے دوست سے کرتے ہیں۔ یہ دوستوں کا سوال ہوتا ہے، سسر داماد سے نہیں کرتا ہے، باپ بیٹے سے یہ سوال کبھی نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں، علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ یہ سوال تو وہ ہے نا عام طور سے دوست کرتے، بھائی بھابھی کیسی لگی تمہیں؟ سوال مولا علی سے پیغمبر کر رہے ہیں، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی کون ہے؟ حلال مشکلات ہے نا علی، سب کے مددگار ہے نا مولا۔
سب کی مدد کرنے والے ہیں نا، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، سب کے مددگار علی سے پیغمبر پوچھتے ہیں، علی یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا جواب دیتے نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ سب کی مدد علی کر رہے ہیں، علی کی مدد فاطمہ زہرا کر رہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اطاعت خدا کا راستہ کٹھن راستہ ہے، ایک شریک چاہیے، ایک ایسا شوہر چاہیے جو بیوی کو اللہ کے راستے پر باقی رکھ سکے، ایک ایسے بیوی کی ضرورت ہے جو اپنے شوہر کو اللہ کے راستے پر باقی رکھ سکے، نہ صرف یہ کہ بھٹکائے نہیں۔ فیملی کے تئیں جو ذمہ داری ہے، جو فرائض ہے، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ گھر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، رشتے کا انتخاب تقوی کی بنیاد کے اوپر، ایک دوسرے سے آپسی برتاؤ جو ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر، کھانا پینا تقوی کی بنیاد پر، لباس تقوی کی بنیاد پر، مکان تقوی کی بنیاد پر، سیر و تفریح تقوی کی بنیاد پر۔ سیر و تفریح صرف ہاہو کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے اسے تفریح کی بھی ضرورت ہے۔ ذہن کو بوجھل بنانے سے بچانے کے لیے تفریح کی اس لیے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات ایسے گھر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ البتہ تلاوت سے مراد صرف پڑھ لینا نہیں ہے، پڑھ لینا نہیں ہے، قراءت کافی نہیں ہے، بلکہ قراءت کے ساتھ ساتھ تدبر اور فہم ضروری ہے، اور فہم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ فہم کے ساتھ ساتھ عمل ضرور، ایک ہوتے ہیں قاریان قرآن، ایک ہوتے ہیں حاملان قرآن۔ قاریان قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے، حاملان قرآن کون ہیں؟ البتہ قاری کا لفظ جو صدر اسلام میں پیش کیا جاتا تھا وہ قراءت کے معنی میں نہیں تھا۔ قاری صدر اسلام میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا قاری قرآن جو قراءت کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی ہوتے تھے۔ اب یہ آج الگ ہے، عالم الگ کر دیا گیا، قاری الگ کر دیا گیا۔ بہت سارے افراد بہترین قاری ہیں مگر آیتوں کا معنی و مفہوم نہیں سمجھتے، اور آج ہمارے یہاں سارا مقابلہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آواز کا مقابلہ ہوتا ہے۔ قراءت قرآن کے نام پر آواز کا مقابلہ ہے، سانس کا مقابلہ ہے، کون ایک سانس میں کتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے، کون کتنا کھینچ سکتا ہے، اس کا مقابلہ ہے۔ تو زمانے میں قاری قرآن انہیں کہا جاتا تھا جو قراءت کے ساتھ ساتھ عالم قرآن بھی ہوتے تھے، اور حامل قرآن انہیں کہتے تھے جو قراءت بھی کرتے تھے، عالم بھی ہوتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے قرآن پر، انہیں حاملان قرآن کہا جاتا تھا۔ تو جہاں جہاں بھی حدیثوں میں قراءت کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، قراءت قرآن پہ تاکید کی گئی، ان تمام جگہوں پر قراءت کے ساتھ ساتھ فہم اور عمل بھی شامل ہے، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعن، کتنے ہی ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ بڑے اچھے قاری ہیں، بین الاقوامی مقابلے میں اول آئے ہیں، قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ کن پہ لعنت بھیجتا ہے؟ جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيُذْكَرُ اسم اللہ عز وجل فیہ، اور اس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ دو صفت، قرآن کی تلاوت
یعنی فہم قرآن، تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بر قرآن اور خدا کو یاد رکھا جاتا ہے، یہ گھر کتنا عظیم ہے، تکثر برکتہ، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکت بڑھ جاتی ہے اس سے۔ عام طور سے توقع رکھتے ہیں نا اللہ برکت دے دے، اللہ برکت دے دے، برکت کی دعا کرتے ہیں، دعا ضروری ہے، کافی نہیں ہے، برکت کا راستہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ان البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اسم اللہ عز وجل فیہ تکثر البرکہ وتحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے اس گھر میں حاضری دیتے ہیں اور شیاطین وہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ كَمَا تُضِيءُ الْكَوَاكِبُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور یہ گھر آسمان کے مخلوقات فرشتوں کے لیے ویسے ہی چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ آسمان سے جب فرشتے اس گھر کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ گھر چمکتے ہوئے منور گھر نظر آتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنِ، اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وَلَا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اس گھر میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، تَقِلُّ الْبَرَكَةُ، اس گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ وَتَحْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، وَتَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کا بسیرا ہو جاتا ہے وہ گھر۔ فیملی کے سلسلے میں کیا ذمہ داری ہے؟ فیملی کے سلسلے میں ذمہ داری ہے کہ فیملی کے افراد کو جہنم سے بچایا جائے۔ جہنم سے بچانے کے لیے تقوی کی بنیاد کے اوپر زندگی کی عمارت کو کھڑا کرنا، اس گھر کے اندر تلاوت قرآن، فہم قرآن، عمل بر قرآن اور یاد خدا سے جو گھر لبریز ہوں گے۔ عزیزو، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اختلافات ہیں، شوہر بیوی سے دست بگریباں ہے، بیوی شوہر سے ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس گھر میں کبھی بھی سالم بچے پروان نہیں چڑھ سکتے۔ حدیث لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ الکلب، حدیث ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ 3 معنی و مفہوم اس حدیث کا ہو سکتا ہے۔ ایک مطلب تو یہی کہ صاحب وہ مغربی تہذیب کی تقلید اور پیروی کرتے ہوئے گھر میں کتے پال لیے، یزید کی جو ہے پیروی کرنے لگے، وہاں پر فرشتے نہیں آتے، سمپل سادہ سا معنی۔ دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے جس دل میں کینہ برستا ہو، جس دل میں حسد پایا جاتا ہو، جس دل میں نفرت ہو صاحبان ایمان سے، اس دل میں فرشتے اپنی نور افشانی نہیں کرتے۔ اور تیسرا معنی جو لیا گیا ہے، بعض علماء نے لیا، تیسرا معنی مراد یہ ہے جس گھر میں لوگ کتے کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتے پھریں، ایک دوسرے سے لڑتے پھریں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں، جس طرح کتے بھونکتے رہتے ہیں نا، کبھی بھونکتے ہیں کبھی کاٹتے ہیں، جس گھر کا عالم یہ ہو، جس گھر کی فضا یہ ہو، جس گھر کا ماحول یہ ہو، اس گھر پر رحمت خدا نازل نہیں ہوتی ہے۔ اسلام میں فیملی، خاندان، عائلے کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ گھر کو ایک ایسا اس طریقے سے گھر کو رکھا جائے کہ جہاں اختلافات نہ ہوں، جہاں لڑائیاں نہ ہوں، جہاں جھگڑے نہ ہوں۔ عزیزو، لڑائی جھگڑے کا ایک بڑا سبب یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں معلوم، عام طور سے انسان ایسے ہے کہ انسان دوسروں سے سروس لینا چاہتا ہے، دوسروں کو سروس دینا نہیں چاہتا، خدمت لینا چاہتا ہے، خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ عام طور سے آپ یہی دیکھیے،
بعض دفعہ سماج بھی ایسا ماحول بنا دیتا ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے سلسلے میں، چھوٹا سا بیگ بھی اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو عوام لے لیں گے، اچھا ہم بھی دے کر کے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھیں خوشی ہو ہاں ہم کوئی ہیں بہت اہم آدمی ہیں نا، بہت بڑے آدمی ہیں، ہمارا سامان کوئی اور ڈھوتا ہے۔ مگر اسلامی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ لعن اللہ من کل علی الناس، اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈال دے، جو اپنا بوجھ دوسروں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ شروع میں انسان چاہتا نہیں ہے، لیکن بعد میں مومنین اس کو عادی بھی بنا دیتے ہیں۔ لعن اللہ من کل علی الناس، اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو دیکھیں وہاں یہی ملتا ہے، اہل بیت ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے، خدمت لیتے نہیں تھے۔ زندگی اہل بیت کی آپ کو یہی ملے گی، خدمت کرنا، خصوصاً شوہر بیوی کی خدمت کرے، بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ جھگڑا یہی رہتا ہے، خصوصاً جو تھوڑے بہت دو چار کلمہ دین کے پڑھ لیتی ہیں لڑکیاں، وہ کہتی ہیں اسلام نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہے کہ گھر میں کام کرو، ہم کیوں کام کریں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو ذمہ داری شوہر کی ہے، صحیح کہتی ہیں، لیکن فقط انہوں نے اسلام کا ایک رخ دیکھا ہے، اسلام کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، واجبات کو دیکھا ہے، مستحبات کو نہیں دیکھا ہے۔ یقیناً اسلام نے بیوی کے اوپر فرض نہیں کیا ہے کہ آپ شوہر کی خدمت کریں، یقیناً اسلام نے بیوی کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے کہ وہ شوہر کے لیے کھانا پکا کر کے، چائے بنا کر کے ان کی خدمت میں پیش کریں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف واجبات کو دیکھیں گے، اسلامی قوانین صرف واجبات تک محدود نہیں ہیں، اسلام میں جہاں واجبات ہیں وہیں مستحبات بھی ہیں، مستحبات کے ذریعے واجبات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب کیوں اسلام نے کچھ کو واجبات کی شکل میں پیش کیا، کچھ کو مستحبات کی شکل میں، انشاءاللہ بعد میں سے عرض کروں گا، لیکن ہیں یقیناً اسلام نے بیوی پر شوہر کی خدمت کو واجب نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ حدیثوں کو، روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے عزیزو، سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا درجہ شہادت کا درجہ ہے، شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم فرماتے ہیں اِنَّا فَوْقَ كُلِّ بِرٍ بِرٌ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہر نیکی سے بڑھ کے ایک نیکی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، اب اس کے بعد کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ شہادت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر میں شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے، اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے۔ جس وقت جناب اسماء بنت امیس حبشہ سے آئی ہیں، خوب جناب اسماء بنت امیس جناب جعفر طیار کی زوجہ ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، خیبر کے موقع پر واپس آئی ہیں پلٹ کر کے۔ جب یہ خیبر کے موقع پر پلٹ کر کے آئی ہیں، انہوں نے سنا کہ جہاد کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور بڑا ثواب ہے جہاد کا، جہاد کے نتیجے ہی میں تو شہادت ملتی ہے، اور شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، شہادت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے، اور جہاد عورتوں پر واجب نہیں ہے، جہاد عورتوں پر آئیں پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہم عورتوں کو اتنے بڑے ثواب سے اسلام نے محروم کر دیا، یہ تو اب لفظ ناانصافی تو انہوں نے یقیناً نہیں کہا ہوگا، بہرحال جسارت اتنی تو نہیں کریں گے، بہرحال یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا، کس نے کہا کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے؟ کس نے کہا کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے؟ جیسے مردوں پر جہاد ہے ویسے ہی عورتوں پر جہاد، بس جہاد کا میدان بدلا ہوا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورتوں کا جہاد ہے اپنے شوہروں کی اچھی طرح سے خدمت کرنا، یہ جہاد ہے عورتوں کا۔ یعنی جو ثواب مردوں کو میدان میں زخم کھا کر کے
اپنی جان قربان کر کے ملے گا، وہ ثواب اللہ نے عورتوں کو گھر کے اندر دے دیا، انہیں وہاں دے دیا۔ جہاد المرأۃ حسن تبعول۔ اور حقیقت یہی ہے، جس طریقے سے میدان میں لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بد اخلاق شوہر کو برداشت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی آسان، ہر طرح کے شوہر تو ہوتے ہیں نا، اب سب کے سب نیک تو نہیں ہوتے ہیں، اور جو نیک ہوگا وہ جلدی کام لیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہم خود حاصل کر لیں گے۔ بھئی جو خدمت کرے گا ثواب تو اسی کو ہے نا، خدمت لینے کا ثواب نہیں ہے، خدمت کرنے کا ثواب ہے، خدمت لینے کا ثواب نہیں ہے۔ اب عورتوں کے لیے کہا گیا کہ اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، تمہارا درجہ جہاد کا درجہ ہے، شہادت کا۔ مردوں کو بھی یہی کہا گیا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، یک طرفہ نہیں ہے، بیوی شوہر کی خدمت کرے، شوہر بیوی کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے۔ عورتوں کے لیے کہا گیا جہاد المرأۃ حسن تبعول، مردوں کے لیے کہا گیا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، بال بچوں کے لیے حلال روزی حاصل کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ انہیں بھی جہاد کا درجہ دیا، انہوں نے بھی جہاد کا درجہ دیا۔ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، شوہر بیوی اور بچوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر کسی گھر میں یہ ماحول قائم ہو جائے تو جھگڑا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کی خدمت اگر کرنا چاہ رہے ہیں، مہمان ڈھیر سے آ گئے ہیں گھر کے اندر، خود پلیٹیں برتن زیادہ گندا ہو گیا ہے نا، دھلتی تو تھی، اب اگر مثال کے طور کے اوپر شوہر بھی آ گیا کچن میں ہاتھ بٹھانے کے لیے، نہیں یہ جو ہے پلیٹیں میں دھلوں گا، یہ پتیلی میں دھل دوں گا، یہ پیاز میں کاٹ دوں گا، یہ سبزی میں کاٹ دوں گا، یہ فلاں، بیوی نہیں آپ جائیے میں کر لوں گا، نہیں میں کر لوں گا، یا جھگڑا ہوگا یا محبت بڑھے گی؟ جھگڑا تو وہیں بڑھتا ہے نا۔ بیوی تھکی ماندی بھی بیٹھی تھی، ان کا چائے تو آپ نے پلائی نہیں ابھی، چلیے چائے بنا کے لائیے، اچھا اب چائے بنا کر کے آگے تو فلاں چیز لائیے، ڈھکا چیز لائیے، تقاضا وہاں پر ہے کہ پھر ظاہر سے بات ہے غصہ تو آتا ہے، اختلافات وہاں بڑھتے ہیں۔ اچھی نسل کی اگر تربیت کرنا ہے، اچھا گھر چاہیے، یاد رکھیے، اچھا گھر، اچھے گھر میں دونوں کی ذمہ داری، دونوں کی ڈیوٹی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، کل باتیں عرض کروں گا، دونوں کی ڈیوٹی ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ تنہا شوہر سے بچے اچھے نہیں بن سکتے ہیں، اگر اچھی نسل ہے دونوں کا کردار ہے۔ یہی سبب تو تھا نا کہ مولا علی نے عقیل سے کہا تھا، عقیل ایک بہادر گھر کا پتہ بتا دو۔ کیوں بھیا کیا بات ہے؟ کہ چاہتا ہوں کہ ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اگر تنہا باپ کافی ہوتا تو کیا علی کی شجاعت کم تھی؟ شجاعت علی کافی ہے نا۔ نہیں، جہاں باپ کی اہمیت ہے وہیں ماں کی بھی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت دربار یزید میں امام سجاد نے تعارف کرایا ہے، جہاں دادا کا تعارف کرایا وہیں دادی کا بھی تعارف کرایا۔ انا ابن فاطمۃ الزہرا، جہاں نانا کا تعارف ہوا ہے وہاں نانی کا بھی تعارف کرایا۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، دونوں کا تعارف کرایا ہے امام سجاد نے۔ بھیا عقیل ایک بہادر گھر کا پتہ بتا دو۔ ام البنین کا پتہ بتایا، مولا کی شادی ہو گئی۔ جس وقت عزیزو ام البنین علی کے گھر میں بیاہ کے آئی ہیں، پہلا کام یہ کیا ہے کہ علی کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد سجدہ معبود میں گر گئیں کہ پالنے والے تیرا شکر، تو نے مجھے اس گھر تک پہنچا دیا جہاں شہزادی فاطمہ زہرا رہا کرتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتی ہیں، آئی ہیں ام البنین، زوجہ علی بن کے آئی ہیں نا۔ ظاہر سے بات اگر زوجہ علی ہیں تو حسنین کی ماں بھی تو ہیں۔ حسنین کو بلایا، ایک ہاتھ حسن کے قدموں پر، ایک ہاتھ حسین کے قدموں پر۔ بچوں، ماں نہیں تمہاری کنیز بن کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔
عزیزو عباس کی تشکیل میں دو چیزوں کا حصہ ہے، ایک علی کا لہو ہے، دوسری طرف سے ام البنین کا دودھ ہے۔ زمانے کے سامنے عباس کی جو تصویر آئی ہے وہ ام البنین کے دودھ والی تصویر آئی، علی کے لہو کو تو موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی۔ جب کبھی عباس جوہر شجاعت علی دکھانا چاہتے تھے، حسین روک دیتے تھے، دربار ولید نہیں بھیا نہیں۔ جب فرات سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے، شیر کو جوش آ گیا، تلوار میں نہیں بھیا نہیں، اور جیسے ہی حسین نے کہہ دیا نہیں، شجاعت یہی ہے عزیزو، پھر غازی نے کبھی ذرہ برابر بھی مخالفت کا اظہار، حتیٰ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ زمانے کے سامنے جو عباس کی تصویر آئی ہے وہ ام البنین کے دودھ کی طرح، ام البنین ماں ہوتے ہوئے اپنے کو کنیز کہتی رہی، عباس بھائی ہوتے ہوئے اپنے کو غلام کہتے رہے۔ شب عاشور عمر سعد میں اور حسین میں ملاقات طے پائی ہے، طے یہ پایا ہے کہ اکیلے آئیں گے حسین، عمر سعد بھی اکیلا آئے گا، حسین کے ساتھ ان کا بیٹا رہے گا، عمر سعد کے ساتھ بھی اس کا بیٹا رہے گا۔ جب امام ملاقات کے لیے جانے لگے ہیں، کچھ دور چلے تھے کہ احساس ہوا کہ پیچھے سے کوئی اور بھی آ رہا ہے۔ جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس سر جھکائے چلے آ رہے ہیں۔ امام نے کہا بھیا میں تمہیں منع تو نہیں کر سکتا، میں تو روکنا نہیں چاہتا، لیکن بھیا کیا کروں، آج طے یہی پایا ہے، میں اکیلا آؤں گا، میرے ساتھ میرا بیٹا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا، اور کوئی نہیں ہوگا۔ جناب عباس فرماتے بھیا میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا عمر سعد کے پیچھے تو دیکھیے، اس کے پیچھے اس کا غلام چلا آ رہا ہے، جب اس کا غلام آئے گا تو آپ کا غلام کیوں نہیں؟ ہمیشہ عباس نے اپنے کو حسین کا غلام ہی سمجھا۔ یا ام البنین کے دودھ کی خاصیت، علی کے لہو کا اثر، موقع یہی نہیں۔ شب عاشور زہیر سے جب عباس کی ملاقات ہوئی، ایک دفعہ زہیر عباس سے کہتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے کہ تمہاری پیدائش کس لیے ہوئی تھی؟ یاد ہے نا؟ ایک دفعہ غازی نے گھوڑے پہ انگڑائی لی، اتشجعونی یا زہیر، تم مجھے جوش شجاعت دلا رہے ہو، ارے صبح ہونے تو دو۔ لیکن ہائے افسوس، عباس کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ ایک دریا تھا، ہائے وہ جوش شجاعت پہ وفا کے پہرے، ایک دریا تھا جسے اذن روانی نہ ملا۔ عاشور کے دن جب بھی جناب عباس امام حسین کے پاس آتے تھے کہ بھیا مجھے بھی، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، عباس چپ ہو جاتے تھے۔ جب سب شہید ہو گئے، آخر میں جب جناب عباس آتے کہتے ہیں کہ آقا اب تو عباس کو اجازت دے دیجئے۔ پھر جب حسین کہتے ہیں بھیا تم تمہیں لشکر کے علمدار ہو، جناب عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ ابھی دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ خیمے سے بچوں کی آواز بلند ہوئی، العطش، ہائے پیاس۔ حسین کہتے ہیں بھیا پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عباس در خیمہ پر آئے، سکینہ کو آواز دیتے، سکینہ بیٹا اپنا مشکیزہ تو دے دینا۔ سوکھا ہوا مشکیزہ سکینہ نے لا کے عباس کو دیا، عباس لے کر کے چلے۔ مختصر کر رہا ہوں، عباس نے مشکیزہ بھرا، بھر کے باہر نکلے، پوری کوشش ہے کسی طرح سے یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے۔ عباس کو اپنی فکر نہیں ہے، تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو بائیں پر لے لیا۔ جب بایاں قلم ہوا، عباس نے تیزی کے ساتھ دانتوں سے مشک کے تسمے کو پکڑ لیا۔ پوری کوشش ہے کسی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ اچانک ایک تیر آیا، مشک میں لگا، مشک کو چھیدا تیر نے،
پانی بہ گیا، بس پانی کا بہنا تھا کہ عباس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ دوبارہ جب گھوڑے کا رخ نہر کی طرف موڑا، اچانک ایک شقی نے ایسا گرز مارا، اب عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اے عزیزوں، جب عباس نے آواز دیا آقا ادرکنی، غلام کی خبر لیجئے۔ اے عزیزوں، اب عباس کا مرثیہ کسی ذاکر سے مت سنیے، کسی شاعر سے نہیں، بلکہ عباس کا مرثیہ اب حسین سے سنیے۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں الان انکسر ظہری، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھیا جو آنکھیں چین سے سوتی تھی، اب زینب و کلثوم کو سونا نصیب نہ ہوگا۔ وقلت حیلتی الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔